بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، 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 یا میرے اللہ. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات. تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. تن کا بھی یا الہی تیرے حکم کے بغیر، تن کا بھی یا الہی تیرے حکم کے بغیر. ہلتا نہیں، ہلے گا نہیں اور ہلا نہیں. ہلتا نہیں، ہلے گا نہیں اور ہلا نہیں. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. اور ہو گلستان یا باغ جناں ہو یا کل جہاں، ہو گلستان یا باغ جناں یا ہو کل جہاں. ہے کون تیرے نور سے جو پرضیاء نہیں. ہے کون جو تیرے نور سے، جو تیرے نور سے، جو تیرے نور سے پرضیاء نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. اور مولا مجھے تو بخش دے بس الفت حبیب، مولا مجھے تو بخش دے، مولا مجھے تو بخش دے، مولا مجھے تو بخش دے بس الفت حبیب. ہے پاس میرے اور کچھ اس کے سوا نہیں. ہے پاس میرے اور کچھ اس کے سوا نہیں. ہے پاس میرے اور کچھ اس کے سوا نہیں. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات. تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. قرآن کی آیتوں سے یہ ظاہر ہے یا خدا، قرآن کی آیتوں سے یہ ظاہر ہے یا خدا. قرآن کی آیتوں سے یہ ظاہر ہے یا خدا. تیرے حبیب کا جو نہیں وہ تیرا نہیں. تیرے حبیب کا جو نہیں وہ تیرا نہیں. تیرے حبیب کا جو نہیں وہ تیرا نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں. یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات. تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں. اور قبل قضا دکھا دے در مصطفیٰ مجھے، قبل قضا دکھا دے در مصطفیٰ مجھے، قبل قضا دکھا دے در مصطفیٰ مجھے. یا رب تعالیٰ اور کوئی مقصد میرا نہیں. یا رب تعالیٰ اور کوئی مقصد میرا نہیں. یا رب تعالیٰ اور کوئی مقصد میرا نہیں. یا رب ازل سے تو ہے، تیری ابتدا نہیں. ہر شے کی انتہا ہے، تیری انتہا نہیں.
یا رب ذوالجلال، اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ اور آباد رکھنا ایسے ہی اس بزم کو صدا، آباد رکھنا ایسے ہی اس بزم کو صدا، ظلمت کی اس پہ چھائے کبھی بھی گٹا نہیں، ظلمت کی اس پہ چھائے کبھی بھی گٹا نہیں، ظلمت کی اس پہ چھائے کبھی بھی گٹا نہیں، یا رب ازل سے تو ہے تیری ابتدا نہیں، ہر شے کی انتہا ہے تیری انتہا نہیں، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ مومنوں کا پختہ عقیدہ ہے منتظم، یہ مومنوں کا پختہ عقیدہ ہے منتظم، اس کے سوا جہاں میں کوئی خدا نہیں، اس کے سوا جہاں میں کوئی خدا نہیں، اس کے سوا جہاں میں کوئی خدا نہیں، مولا تو بخش دے بس الفت حبیب ہے پاس میرے اور کچھ اس کے سوا نہیں، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، یا رب ازل سے تو ہے تیری ابتدا نہیں، ہر شے کی انتہا ہے تیری انتہا نہیں، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات، اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ آباد رکھنا ایسے ہی اس بزم کو صدا، ظلمت کی اس پہ چھائے کبھی بھی گٹا نہیں، ظلمت کی اس پہ چھائے کبھی بھی گٹا نہیں، یا رب ذوالجلال اے مولا کائنات تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ مومنوں کا پختہ عقیدہ ہے منتظم، اس کے سوا جہاں میں کوئی خدا نہیں، اس کے سوا جہاں میں، اللہ کے سوا جہاں میں، مولا کے سوا جہاں میں، خالق کل کے سوا جہاں میں، اللہ کے سوا جہاں میں کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ جامعہ ترمذی میں باب التوبہ میں ایک بڑی شاندار حدیث پاک آئی ہے جو آج آپ سب کی نظر کروں گی۔ بہت خوبصورت یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ سنیں گے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو اپنے مالک سے اور زیادہ محبت، الفت، لگن اور بندگی بڑھ جائے گی۔ یہی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے کہ اپنے مالک سے بندگی کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے۔ جان کائنات، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، فخر انبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ جو بہت گناہگار ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو فرشتے پروردگار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس قابل نہیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بہت گناہگار ہو، جب وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رب، یا اللہ یہ بندہ اس قابل نہیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے مگر میں تو اس قابل ہوں، میں تو اس کا اہل ہوں۔
کہ میں اسے معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق؟ بندہ اس قابل نہیں ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے مالک سے معافی طلب کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، تو فرشتے خالق کائنات سے عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ اس قابل نہیں، یہ بڑا گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے، نافرمان ہے، یہ دنیا میں تیری نافرمانیاں اتنی زیادہ اس نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، یہ اپنی مرضی کرتا رہا ہے، یہ تیری اطاعت اس نے کی نہیں، نہ تیرے حبیب کی سیرت پہ عمل کیا ہے، نہ اس نے کوئی سجدے پورے ہیں، نہ اس کی نمازیں پوری ہیں، تو یہ بندہ اتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد اب بھی آیا تیرے دربار پہ، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اب اس کو معاف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستر العیوب ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ رحمان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ جب ملائکہ عرض کرتے ہیں نا مولا یہ بندہ اس قابل نہیں، اس کو نہ معاف کر، یہ اس قابل ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اس قابل نہیں، لیکن میں تو اہل ہوں نا، میں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں، میں اہل ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق۔ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، بندے کے عمل نہیں اس وقت دیکھوں گا، میں اپنی شان رحمت دیکھوں گا، تو میں تو اہل ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے لیکن میں تو اہل ہوں نا کہ اسے معاف کر دوں، میں تو اس شان کا مالک ہوں، میں اس عظمت کا مالک ہوں، میں اس بزرگی کا مالک ہوں کہ میں تو اسے معاف کر سکتا ہوں نا۔ دوستو کتنی کمال شان ہے ہمارے مالک کی، کس عظمت کس بزرگی کا مالک ہے ہمارا اللہ، اور ہم کتنے بے وقوف اپنے مالک سے دور ہیں کہ جہاں فرشتے کہہ رہے ہیں نا مولا نہ معاف کر اس کو، یہ تیری نافرمانیاں کرتا رہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے مقدمے میں بولتا ہے کہ نہیں یہ اس قابل نہیں، میں تو اہل ہوں نا، میں تو انہیں معاف کر سکتا ہوں۔ دوستو جب بھی مالک سے مانگا کریں نا اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، خود مت ٹائم ٹیبل دیا کریں اللہ کو یہ کر دے وہ کر دے، ٹھیک ہے یہ ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، بشر ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، اور چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بالکل مائنر سے چھوٹے چھوٹے، اتنی سی ہماری سانس ہے، پتہ نہیں کہاں وہ بھی اڑی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کئی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو ہم اپنے مالک، اور ہم دیکھیں ہم اپنے مالک سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مالک سے دور رہتے ہیں، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہمیں 5 بار بلاتا ہے بلکہ 24 گھنٹے بلاتا ہے کہ میرے بندے ہو مجھ سے بات کرو، وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس کا دربار بند ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ اس کی کوئی روٹین ہے، نہ اس کی کوئی اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، نہ اس کا کوئی فکس ٹائم ہے، وہ تو جس وقت، اور نہ اس کا کوئی مانگنے کا ٹائم ٹیبل ہے، اور نہ مانگنے کی کوئی عمر ہے، نہ کوئی خاص لباس ہے، نہ کوئی خاص الفاظ ہیں کہ آپ عربی میں ہی بولیں گے تو تب جون سی مرضی زبان میں جس مرضی لفظوں سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے جس طرح مرضی جس وقت مرضی ٹائم میں آزادی، بولنے میں آزادی، بات کرنے میں آزادی، صرف فرق یہ رہنا چاہیے کہ وہ مالک ہے اور بندے ہیں، بندہ اپنے مالک سے مانگ رہا ہے، یہ ادب کا رشتہ، احترام کا رشتہ، یہ بہت بڑا رشتہ، یہ رہنا چاہیے، فرشتہ صرف اتنا ہو کہ وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، تو آپ مانگیں، اس سے بات کریں، کسی وقت بھی اسے معافی مانگیں، توبہ تو کریں نا، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے، آؤ تو صحیح نا میرے بندے ہو، میرے پاس آؤ تو صحیح نا، مجھ سے بات کرو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہو، یہ ساری اسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں دوستو، جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہا، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس وقت سزا نہیں دیتا، ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں نا کہ اللہ جب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تب ہماری کیوں نہیں قبول کرتا، اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے، تو دوستو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ تب بھی تو سزا نہیں نہ دیتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ نہیں، ہمیں اوپر سے تھپڑ نہیں پڑتے، ہم بہت غلط بھی کریں نا ہمیں اوپر سے فرشتے پتھر نہیں مارتے، ہمارا بھرم رکھتا ہے، ہمارے منہ پہ نہیں لکھتا، ہماری پیشانیوں پہ ہمارا گناہ نہیں لکھتا، وہ چھپا دیتا ہے،
ہمیں لوگوں میں بڑا عزت دار بنا کے رکھتا ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کو پتہ چل جائے نا کہ کوئی کتنا بڑا گنہگار ہے، ہم تو ایک دوسرے کا جنازہ تک نہ پڑھیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو کچھ جو سب کچھ سما جاتا ہے اس کی ذات میں۔ اس کی ذات اتنی وسیع ہے، اسی کی ذات ہے جو ہمیں برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بندے جو ہے نا وہی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جتنے مرضی گنہگار، سیاکار، خطاکار کئی گزرے بھی اس کی بارگاہ میں جائیں، وہ ہمیں پھر بھی سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ جیسے بھی ہیں تو اسی کے نا، اس کے بندے ہیں۔ دعا کیا کریں، اس کی بندگی میں رہیں، اس کی معرفت رہے، اس کے حبیب کی محبت رہے، حبیب کی آل و رات کی محبت میں رہیں، ان کی چاہت رہے، ان کی بندگی رہے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ مالک سے جڑ کے رہو، لگے رہو، اس کی لگن میں رہو، اس کو سجدہ کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ اسی کو سر جھکاؤ گے، خدا کی قسم بڑی بلندی دے گا، عزتوں سے، شہرتوں سے نواز دے گا۔ شرط یہ ہے اس کے آگے جھک جاؤ، وہ بلندیاں عطا کر دے گا۔ اور وہی بلندی دے سکتا ہے جو ساری بلندیوں کا مالک ہے، وہی آپ کو عزت دے سکتا ہے جو ساری عزتوں کا بادشاہ ہے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ بات اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔